یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقی. گرچه با شمع و چراغ این آسمان بیگانه است، الفتی با مهر و ماه آسمان دارد بقی. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول ये मदीना है, नूर से मामूर राज और रमूज, उम्मीदों के रंग में रंगी हुई चांदनी और उनसो मोहब्बत से सरशार आफताबी किरणों के साथ। ये मदीना है, शहरे इश्क व मोहब्बत। अहले बैत जैसी करीम हस्तियों का शहर, खुदाई रंग में ढले हुए अफराद की सखावतों का शहर। ये मदीना है, पैगंबर रहमत का शहर, मादर करामत जनाब हजरत फातिमा का शहर, बरक़ात से पुर और बहादुर शख्सियात का शहर। ये मदीना है जो शहर इंसानियत है, लेकिन खैर और शर से मारका आराई में घिरा हुआ अबू तालिब और उनके बहादुर जियालों का शहर।
عزم و ہمت کے فرزندوں کا شہر، یہ مدینہ ہے مکے کے بعد دوسری بہشت۔ گل و ریحان کی خوشبو اس کی گلیوں میں بسی ہوئی ہے، منادی کے نغموں کے ساتھ آذان کی آواز اس کے گلدستوں میں کر و فر کا سما پیش کر رہی ہے۔ یہ مدینہ ہے۔ آئیے مسجد نبوی سے بقیع کی طرف چلتے ہیں۔ جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقیع، یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقیع. گرچه با شمع و چراغ این آستان بیگانه است، الفتی با مهر و ماه آسمان دارد بقیع. گرچه میتابد بر او خورشید سوزان حجاب، از پر و بال ملائک سایه بان دارد بقیع. روئے زمین پر مقدس ترین خطوں میں سے ایک خطہ بقیع ہے۔ یہ بقیع ہے، وہ جگہ جو 4 اماموں کی منزل، پیغمبر اسلام کی ازواج اور اولاد، ان کے خاندان اور قوم و قبیلے کے لوگوں کا ابدی مسکن، شہداء، علماء، پیغمبر کے ساتھیوں اور آپ کے کثیر اصحاب کی آرام گاہ، یہ بقیع ہے۔ وہ جگہ جو کسی زمانے میں بے شمار درختوں اور سبزہ زاروں میں گھری ہوئی تھی، اور کسی زمانے میں ان مطہر اجساد پر گنبد و آستانہ کا سایہ تھا، لیکن آج یہ بقیع ہے۔ جنت المدینہ، جس کی آغوش میں دمکتا ہوا نگینہ، وہ مقام جس نے عرش کی بلندیوں کو چھو کر ازحد منزلت پیدا کر لی۔ نگاه به اطرافتون بیاندازی، شاید همینجا بود بدن بیبی دو عالم رو غریبانه. دوست داری بریم تشییع جنازه؟ 4 تن دارند تابوتی به دوش، دیده گریان، سینه سوزان، لب خموش. ہم زائرین حرم کے ساتھ بقیع میں داخل ہوتے ہیں۔ فی الحال زائرین کو 2 مرتبہ بقیع میں داخل ہونے کی اجازت ہے، صبح صادق کے وقت اور بعد از نماز فجر اور بعد از نماز عصر۔ چراغ داشتن، الان میبینید که این گنبدها و حرم خراب شده. مرحوم شیخ عباس قمی در زیارت اینها میگه که وقتی وارد حرم شدی اذن دخول بخون، با سکینه و وقار وارد شو، کفشا رو بکن و با احترام قدمهای کوچک بردار، وارد حرم میشی.
اما قربونتون بشین کو حرامتون. شما به امام رضا میگید السلام علیک ایها الامام الغریب. اون خراسانی برگشت مشهد گفت امام رضا دیگه به امام غریب نمیگم. امام غریب اجداد شمایان در بقیع که نه ظاهری دارن، نه شمع و چراغی دارن، نه حرمی دارن. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنبد اور حرم کو شہید کر دیا گیا ہے. مرحوم شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ جب حرم میں داخل ہوں تو داخل ہونے کی اجازت مانگیں، جوتے اتار دیں اور احتراماً چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں. لیکن یہاں حرم کہاں؟ ہم جب امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں تو وہاں زیارت پڑھتے ہیں یا امام غریب. ایک خراسانی یہاں جنت البقیع میں زیارت کر کے واپس مشہد گیا تو اس نے امام رضا علیہ السلام کے روضے پر جا کر فریاد کی کہ میں آئندہ آپ کو غریب نہیں کہوں گا. امام غریب تو آپ کے وہ اجداد میں ہیں جو بقیع کے اندر آرام فرما رہے ہیں. نہ وہاں زائر ہیں، نہ شمعیں جلائی گئی ہیں اور نہ حرم ہے. السلام عليكم يا شهداء يا مجاهدين في سبيل الله، رضي الله عنكم وأرضاكم. اللهم لا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين واحشرنا مع النبيين. یہاں پر انصار میں سے جو شخصیت سب سے پہلے دفن ہوئی وہ اسد ابن زرارہ ہیں، اور مہاجرین میں عثمان بن مظعون ہیں. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا ہے. اور اس طرح مدینے کے لوگ اپنے قوم و خاندان سے متعلقہ اجساد کو یہاں دفن کرنے لگے. قبائل مدینہ بقیع کے کچھ حصوں کو درختوں اور اس کے ریشوں سے صاف کر کے اسی مقصد کے لیے تیار کرتے تھے. اسی طرح آہستہ آہستہ مدینے کا قدیمی بنی سلمہ اور بنی حزام قبرستان متروک ہو بقیع کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاصی تعداد میں احادیث نقل ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بقیع سے 70,000 افراد مشہور ہوں گے جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح درخشاں ہوں گے. ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا بقیع سے 70,000 لوگ ایسے مشہور ہوں گے جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور وہ بغیر حساب و کتاب بہشت میں داخل ہوں گے.
کی تاریخ میں ہے کہ یہ قبرستان دیوار، چھت، گنبد اور آستانے پر مشتمل تھا، حتیٰ کہ خادم، دربان اور گران قدر صندوق بھی اس کی رونق بڑھا رہے تھے۔ لیکن افسوس کہ یہ قبرستان 8 شوال 1344 ہجری قمری کو منہدم کر دیا گیا۔ باوجود ہے کہ بقیع کی حالت 14 صدیاں گزر جانے کے بعد مکمل طور پر اب بدل چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی قبور کی یہی تعداد موجود ہے، اور مورخین کے قول کی بنیاد پر اس قبرستان کی خاص نظم و ضبط و ترتیب کی رمز ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کی قبور بقیع کے مغربی حصے میں ہے، اور چاروں ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبور یا جناب عباس اور فاطمہ بنت اسد کی قبور ایک مخصوص مقام پر، آپ کے ازواج ایک دوسری جگہ پر، نیز آپ کی پالک بیٹیاں ایک اور جگہ مدفون ہیں۔ چنانچہ بعض مورخین اور محققین کی مختلف تعبیروں اور صریح جملوں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بقیع کے اطراف میں بھی متعدد گھر اور گلیاں موجود تھیں۔ صفا بخش جان و دلم، مدینه صفا بخش جان و دلم، فراق تو مشکل ترین مشکلم، طریقام که همچون نسیم سحر مرا زود بگذشت عمر سفر. باب بقیع وہ در ہے جو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بقیع کی طرف کھلتا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جانب سے بقیع کی طرف جاتے تھے۔ بقیع ایک اونچے ٹیلے پر واقع تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانا ہو کر کچھ بیٹھ گیا ہے۔ بقیع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دیار اور اس کے ساکنوں سے ان کے دیرینہ رشتے کی یاد دلاتا ہے۔ آپ اپنے اصحاب کے غم و رنج اور ان کی جان فشانیوں کو یاد فرما کر ان کی ارواح پر درود بھیجتے تھے۔ یہ بقیع ہے۔ اب ہم اس جگہ قدم رکھ رہے ہیں جہاں کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے تھے۔ ہم یہاں ملکوتی فضا میں سونے والے شہداء اور اس کی خاک میں دفن میتوں پر درود بھیجتے ہیں، اور اپنے پردہ ذہن پر ان کے سرفروشانہ ایثار کو مجسم کرتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اسلام کو نشاط و رونق بخشی ہے۔ بقیع میں داخل ہوتے ہی جب ہم دائیں طرف دیکھتے ہیں، یہاں بہت سی ایسی قبریں نظر آتی ہیں جہاں سونے والوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ اس جگہ آرام فرمانے والے مہاجرین اور انصار ہیں، اور ایک احتمال اس بات کا بھی ہے کہ یہ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے بعد گزرے ہوں۔ یه سنگین جلو هست، ایشون حضرت عباس عموی پیامبرن، بعد 4 تا سنگ پایین‌تر این یک سنگ هست، آقا حضرت مجتبی، آقا حضرت زین العابدین، آقا امام باقر، آقا امام صادق.
ان قبور کے بلائی حصے میں چوطرفہ پتھروں کے ٹکڑوں کے حصار میں 6 قبریں ہیں جن کو دیکھ کر زائرین کی نگاہیں بےتاب ہو جاتی ہیں۔ 4 قبریں ایک دوسرے کے برابر ہیں جن میں 4 اجساد اطہر آرام فرما رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے 4 منتخب ہستیاں۔ ساتھ ہی 2 قبریں اور بھی ہیں، ایک جناب فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی سے تعلق رکھتی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں سے کم نہ تھی، اور دوسری قبر جناب عباس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک سرپرستی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی محبت کی چاشنی سے مانوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیرہن آپ کو کفن میں دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ایک دولت مند شخص تھے۔ آپ نے اسلام کی اپنے مال اور اپنے اثر و رسوخ سے حمایت کی، اور عقبہ ثالث کے پیمان کے موقع پر آپ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان تھے۔ آئمہ علیہ السلام میں سب سے پہلی قبر حضرت امام حسن علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اب ذرا کان لگا کر سنیے، کیا علی علیہ السلام کسی سے نجوہ کرتے نہیں سنائی دے رہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گمشدہ مزار کی طرف ذرا غور سے دیکھیے۔ پاب رہنا بچے زینب و حسن و حسین اپنے ماں کے جنازے میں آہستہ آہستہ رو رہے ہیں۔ اپنی جوتیاں اتار دیجیے، برہنہ پا ہو جائیے۔ یہ عشق کی آواز ہے، ادب کا تقاضا ہے، معرفت یہی چاہتی ہے۔ یہ بقیع کا غمناک منظر ملاحظہ فرمائیے۔ اسماء بنت امیس پانی ڈال رہی ہیں۔ علی علیہ السلام غسل دیتے دیتے اچانک اپنا سر دیوار پر ٹکا دیتے ہیں۔ آسمان کانپ اٹھتا ہے، زمین و آسمان کے ذرات بے قرار ہو کر فریاد کرنے لگتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے اپنے سر سے عمامہ اتار دیا ہے اور پابر رہنا ہے۔ کیا آپ فاطمہ کے شوہر کی اقتدا نہیں کرنا چاہتے؟ غسل و کفن کے بعد حضرت علی علیہ السلام اپنی اولاد اور اپنے اعزہ سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ ہے، اور حضرت زینب جو کافی کم سن ہیں سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی ہیں جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جیسے ہی جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں تو ایک سمت سے آواز آتی ہے اور خود ہی خدائی قبر نمایاں ہو گئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ کی لاش مطہر دفن کی اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جناب سیدہ کی لاش جب قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے مانند 2 ہاتھ برآمد نمودار ہوئے اور انہوں نے جسم مطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ چونکہ قبر فاطمہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر عاشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ کو ستانے والا قبر پر نماز بھی نہ پڑھ سکے، ورنہ سیدہ کو اذیت ہو گئی۔ کیا آپ نہیں سن رہے کہ حضرت علی علیہ السلام وفات سیدہ پر بے انتہا رنج و غم کا اظہار فرما کر جو مرثیہ پڑھ رہے ہیں؟
اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: دو دوستوں کے ہر اجتماع کا نتیجہ جدائی ہے، اور ہر مصیبت دلبروں کی جدائی کی مصیبت سے کم ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد میری رفیقہ حیات فاطمہ کا داغ فراق دے جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ کوئی دوست ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حضرت سیدہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین قبر جناب سیدہ کے پاس بیٹھ گئے ہیں اور بے انتہا رو رہے ہیں؟ رفتی از دستم هستیم بودی، رفتی از دستم تو چرا رفتی، من چرا هستم فاطمه جانم، فاطمه جناب سیدہ کے سلسلے میں ایک اہم اور قطعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک مخفی ہے، اور آپ کے واقعی محل دفن کے سلسلے میں شیعہ اور سنی محققین کے مختلف اقوال اور مستندات موجود ہیں، لیکن آپ کی قبر مطہر کے مخفی رہنے کا سب سے اہم سبب آپ کی وصیت اور اس بات کی تاکید ہے کہ آپ کے جسم میں مطہر کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے 40 قبروں پر پانی چھڑکا اور 7 قبریں تیار کی کہ حضرت کی قبر کسی طرح بھی پہچانی نہ جا سکے۔ بہرکیف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جسد اطہر رات کی تاریک میں مخفی طور پر حضرت علی علیہ السلام نے سپرد خاک کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ کی قبر بقیع میں واقع ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک آپ کے گھر میں ہی ہے۔ بعض دوسرے لوگ آپ کی قبر کے سلسلے میں یہ احتمال دیتے ہیں کہ آپ کی قبر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کے ممبر اور قبر کے درمیانی حصے میں ہے۔ ہر شیعہ زائر چاہے دنیا کی کسی بھی کوشش سے مدینے میں زیارت کے لیے آیا ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی زیارت مسجد نبوی میں اقام نماز اور ائمہ بقیع اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواحقین اور اعزاء اور اہل خاندان کی زیارت کے بعد بیت الاذان کا قصد کرتا ہے، اس امید پہ کہ اگر حضرت زہرا کی قبر دسترس میں نہیں ہے تو اس مقام کی زیارت تو ہو جائے جو آپ سے منسوب ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ روایات کی مضمون کے مطابق بیت الاحسان بقیع میں ہی ہے، اور تمام مورخین بغیر کسی استثناء کے اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ بیت الاحسان بقیع کے جنوب میں واقع ہے۔ یه چیزی بر دل این شیعه ها مونده که جایی به نام قبر زهرا رو نمیدن. میام تو بگن آقا بقیه، خب کجای بقیه؟ الان ما تو بقیه هستیم، کجای بقیه نکردیم قبر فاطمه رو پیدا کنیم؟ میگن آقا نه، میان منبر و قبر پیغمبره، باز میریم اونجا کجا پیدا کنیم؟ میگن تو خانه خود فاطمه.
یہ امام حسن علیہ السلام کا مزار ہے، عزیز و کوفہ کے غریب مظلوم شخصیت، جوانان بہشت کے سردار، صفین و نہروان کے مارکوں میں اپنے بابا کے قوت بازو۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ان کے بھائی حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام پابرہنہ تشی میں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ساتھ میں زینب و ام کلثوم بھی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ زینب کی طرح بقیع میں داخل ہوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے امام حسن علیہ السلام کو اپنا واسطہ بناتے تھے۔ لکھا گیا ہے کہ ابو سفیان اپنی عہد شکنی کے معافی کے لیے مدینہ آیا تھا۔ جب ہر ایک سے مایوس ہو گیا تو چاہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو اپنا واسطہ بنائے۔ جناب فاطمہ نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اسی طرح لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کسی خطا کار شخص نے خطا کی بنا پر اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا رکھا تھا۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام کو مدینے کی گلیوں میں پا لیا تو آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو کاندھوں پر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور آپ نے اس کی خطا کو درگزر کیا۔ آئیے دوسری جانب چلتے ہیں۔ یہ جس مزار پہ سیاہ پتھر نصب ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام کا مزار ہے۔ ذہن میں بخار میں تپتے ہوئے ایک نحیف انسان کی تصویر ابھرتی ہے جو خیمے سے باہر نکل رہا ہے، گرتا سنبھلتا قتل گاہ میں ایک نشیب کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اچانک دھول اڑتی ہے اور کوئی سوار نشیب میں گھڑے کا طواف کرتا دکھائی دیتا ہے۔ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کو آواز دیتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہی ہیں، یہ جبرائیل ہیں جو بابا کی مصیبت میں سوگوار ہیں۔ ایک اور تصویر پردہ ذہن پر نمایاں ہوتی ہے۔ قافلہ مدینے واپس پہنچ گیا ہے اور ہمارا یہ مظلوم امام کربلا میں مسلے گئے پھولوں کا داغ اپنے سینے میں یوں لیے ہوئے ہیں کہ بات کرتا ہے تو دل اشک اور آہوں کے ہمراہ باہر آ جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنے امام کے ہی مثل پابرہنہ بقیع میں داخل ہو؟ کربلا میں آپ صرف 20 سال کے تھے اور بیمار تھے، لیکن جہاد کا عزم پھر بھی دل میں اتنا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مقتل میں جانے سے روکا۔ کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام اپنے دادا علی علیہ السلام کی طرح تھے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خضوع و خشوع کا یہ عالم تھا کہ جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ فلسفہ اور دعا میں آپ کی نظیر نہیں تھی۔ واقعہ احرام میں جب لشکر یزید نے مدینے پر یلغار کی ہے اور وہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا تو آپ کی ہیبت کا یہ اثر تھا کہ کسی کو آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ یہ تیسری قبر امام سجاد ہی کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے۔
شیعوں کے 5ویں امام محمد ابن علی باقر العلوم کا سینہ شگاف کرنے والے آپ وارث علم نبی تھے۔ آپ نے حقیقت، شریعت، عصری تقاضوں کے مطابق بیان کی ہے۔ آپ وہ امام ہیں جو عہد طفلیت سے ہی درد و محن سے آشنا رہے۔ اسیران کربلا کے قافلے میں ننھے قدموں کے ساتھ پابرہنہ دوڑ رہے تھے۔ وہ امام جنہوں نے اپنی پوری زندگی کربلا کی ثقافت عام کرنے میں گزار دی۔ معرفت کا وہ بحر ذخار بنی نوع انسانی کے سامنے بہا دیا کہ تشنہ کاموں کو جواب تو کشتی نشینوں کو ساحل نجات کی رہنمائی مل گئی۔ آپ نے جو احادیث اپنے جد کے واسطے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی انہیں مرتب کیا اور اس کے لیے شاگرد، اساتذہ اور حفاظ کی تربیت کی۔ علمی میدان میں مکتب تشیع کی توسیع کا عمل آپ کے کارناموں کی بنا پر اس راہ پر چل پڑا تھا۔ چوتھی قبر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، جن کے علم کا چرچا عالم اسلام اور دیگر ادیان و مذاہب میں بھی زبان زد و عام ہے۔ حقائق کے عروج، دین کی باریک گتھیوں کو سلجھانے والے فقہ جعفریہ کے ناشر، کیا آپ کے دل میں درد نہیں اٹھتا کہ دنیا کے ہر کوشے میں ہر دانشور اور فنکار کے علم و ہنر کے سامنے لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ اس کے ذوق اور ہنر و فن کو سراہا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے مزار کو مرکز احترام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں آپ اس مزار سے چند قدم نزدیک بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اپنے دور کے فلاسفہ سے بحث و گفتگو کے قصے اور عظیم المرتبت شاگردوں کی تربیت بڑی حد تک اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے فقہا آپ کے حضور میں فیض حاصل کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی قبور سے کچھ فاصلے پر آپ کے ازواج کی قبور ہے۔ موجودہ منابع کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج جناب عقیل کے گھر میں دفن ہیں۔ جناب عقیل کا گھر بقیع کے مضافاتی علاقے میں واقع ہے۔ آپ کے گھر میں عرصہ دراز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کی قبور کے کتبے اور پتھر ملے۔ شاید اس بات کا مقصود یہ نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کو جناب عقیل کے گھر میں دفن کیا گیا ہو، کیونکہ ایک طرف تو جناب عقیل کا گھر ایک چھوٹا گھر تھا اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ خاک کی فرسودگی اور قبور کی پہلی حالت کی تقریب اس بات کا باعث ہوئی کہ قبور کی موجودہ صورتحال ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہو جائے۔ آئیے دیگر بزرگ ہستیوں کی زیارت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قبور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوفا زوجہ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نشانیوں سے متعلق ہے۔ 3 قبریں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو ہیں، جو کہ تینوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ، زینب، ام کلثوم اور رقیہ کی قبریں ہیں۔ زائرین ان قبروں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس یاد میں کہ آپ ان بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق ان میں سے کسی ایک کی عمر بھی 30 سال سے زیادہ نہ ہوئی۔ سب سے پہلے ام کلثوم نے جہان فانی سے درخت سفر باندھا، پھر جناب رقیہ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد جناب زینب کی۔ جناب فاطمہ ان تینوں بہنوں سے چھوٹی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا سن اپنی بہنوں سے کم تھا۔ ام کلثوم کی وفات ٹھیک جنگ بدر سے ظفریاب ہو کر پلٹنے کے وقت ہوئی۔ حضرت رقیہ کی وفات 5 یا 6 ہجری میں جنگ خندق کے بعد ہوئی۔
جبکہ جناب زینب کی ایک الگ داستان ہے۔ جب مسلمان خاتون کی مشرکین سے شادی کی حرمت کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے شوہر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنے والد کے پاس مدینے آ گئی۔ جنگ بدر میں آپ کے شوہر ابو العاص کو اسیر کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنا مال حضرت خدیجہ کا وہ گلبن جو شادی کے وقت انہوں نے اپنے گلے سے اتار کر آپ کے گلے میں باندھا تھا، اپنے شوہر کی آزادی کے لیے فدیہ کے طور پر بھیجا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب گلوبند پر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ گلوبند کو واپس کر کے اسیر کو آزاد کیا جائے۔ چنانچہ آپ کے شوہر پہلے مکے اور پھر مکے سے مدینہ واپس آ جاتے ہیں اور جناب زینب کے گھر میں پناہ لیتے ہیں۔ چند روز گزرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جناب زینب اور ان کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور اور عقیل ابن ابی طالب کی قبور کی پشت پر عبداللہ ابن مسعود اور حداد ابن اسود کی قبریں ہیں، جن کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ دونوں بزرگ صحابی حضرت علی علیہ السلام کے حامیوں میں سے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود قرآن کے بڑے حافظوں میں سے تھے اور بعض آیات کی تلاوت میں ان کی قرأت ایک خاص اسلوب کے حامل تھی۔ آپ شاید مہر و محبت کے پہلو سے حضرت علی علیہ السلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیکی صحابی تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت چاہتے تھے۔ آپ کو یہ خاصیت حاصل تھی کہ ان مواقع کے علاوہ جب کوئی خاص ممانعت نہ ہو، بغیر اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ ان سے نقل ہے کہ میں نے 70 سوروں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں سے جاری ہوتے دیکھ کر اور انہیں سن کر حفظ کیا۔ کوئی بھی صحابی اس فضیلت پر میرا ہمسر نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی ازواج کی قبور کی ایک سمت عقیل ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبور ہے۔ عقیل کی وفات کے بعد ان کو ان کے گھر میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ نابینا اور فقیر تھے۔ بچپن میں آپ اپنے والد جناب ابو طالب کی خاص توجہ کے حامل تھے۔ اسی زمانے میں جب مکے میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو عباس رضوان اللہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے تجویز پیش کی کہ آپ کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کو اپنے اہل و عیال کے خرچ میں تنگ دستی کا سامنا نہ ہو اور کچھ آسودگی حاصل ہو جائے۔ جناب ابو طالب نے حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم کے حوالے کر دیا اور جناب جعفر کو جناب عباس کے حوالے کیا، لیکن عقیل کو نابینا ہونے کی بنا پر اپنے ساتھ ہی رکھا۔ جناب عبداللہ جیسا کہ واضح ہے حضرت علی علیہ السلام کے بھائی کے فرزند تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کی شادی آپ کے ساتھ کی، جن سے جناب زینب کو 4 فرزند ہوئے، چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب عبداللہ ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ جاتے تھے۔ آپ کے آگے آگے عصا ہاتھ میں لیے چلتے تھے۔ آپ سے قبل جہاں آپ کو جانا ہوتا تھا پہنچ جاتے تھے، جس جگہ آپ کو ٹھہرنا ہوتا ٹھہر جاتے تھے۔ اس جگہ کی صفائی کرتے، آپ کے نالین کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے اور آپ کو کہیں رکنے کی قصد کی صورت میں ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ قبر اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام هست و حضرت اسماعیل هم شخصیت بسیار بزرگواری بودند. در زمان پدرشان از دنیا رفتند و در همین محدوده دفن شدند. البته آثار قبر رو 2-3 بار گذاشتن ولی خراب کردن و در سالهای اخیر هم اینجا رو شروع کردن به میت دفن کردن. اینجا مقداد دفنه، اینجا ابن مسعود دفنه، اینجا بزرگان دیگری دفنن از یاران پیغمبر اکرم. اینجا میدونید حالا میریم سر قبر ام البنین مادر ابوالفضل العباس، تو همین بقی میومد یه صورت قبری درست میکرد و اینجا گریه میکرد. ام البنین خانم گلبی خانم
bu balanın anasıdır. Dayanıbsan məhzərində və baver eləyüz hər nə mənə həvaiz olsa ha, istəsəz Allahdan Ümmülbənin hörmətinə Allah özü kəramət elər, nigerançını təfəzzül elər, Babul həvaic anasıdır. Ləhzə-i axərdə də mübarək cəmalına Əbbasın gözləri sataşdı. O zamandır ki, Əbülfəz Atüstə devam gətirə bilmir. رضا ام البنین در همین قبرستان 4 صورتی قبر درست کرده بود. می آمد کنار این قبور گریه میکرد، میگم مردم به من دیگه ام البنین نگی، چون وقتی ام البنین بودم که مادر 4 فرزند بودم، ولی فرزندان مرا در کربلا. جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرزند کی قبر بھی نافع و مالک کی قبور سے چند میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. آپ کی والدہ ماریہ قطیہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے قریب ظاہراً جنوب کے مشرقی سمت میں بعض جگہ صحابہ جیسے عثمان ابن مظنون، اسد ابن زرارہ، حسین ابن بذاقہ و تابعہ، حضرت علی علیہ السلام کے باوفا ساتھی جناب مالک اشتر، ان مردان خدا کی قبور کی بھی کوئی علامت یا نشانی موجود نہیں ہے. ان بزرگوں کے مدفن سے ذرا آگے جناب ابراہیم اور شہدائے احد کی قبور کے درمیان واقع حرا میں شہید ہونے والے افراد کی جائے قرار ہے. امام حسین کی شہادت کے 2 سال بعد جب مدینے کے لوگوں نے قیام کیا اور والی شہر پر شورش کی اور شہر پر اپنا تسلط قائم کر لیا تو یزید اللعین نے بغیر فرصت گنوائے ایک لشکر مدینے کی جانب روانہ کیا اور ان کا سر کچلنے کا حکم دے دیا اور اس امر کی تاکید کر دی کہ خاندان پیغمبر کے علاوہ سب کا سر کچل دیا جائے، سب کا قلع کما کر دیا جائے. بہت سے لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پناہ حاصل کی. آپ نے انہیں پناہ دی اور ان کی حفاظت کی. بقیع میں واقع قبور میں ایک قبر جناب حلیمہ سعدیہ کی بھی ہے جو مشرقی شمالی حصے میں واقع ہے. آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ابتدائی ایام میں عرب میں رائج رسم کے مطابق پرورش کی اور آپ کو اپنے قبیلے میں لے گئی. آپ کو دودھ پلایا اور پالا پوسا. آپ نے 4 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی طرح پرورش کی، جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات سے خود بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی بہرہ مند ہوئے. اس سے بڑا افتخار کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کی سب سے بڑی مخلوق کی دایا ہو. حلیمہ سعدیہ کی قبر سے ذرا آگے جناب ابو سعید خدری سعد بن معاذ پیغمبر اسلام کے 2 بڑے صحابیوں کی قبور ہیں. ابو سعید مدینے کے انصار میں تھے اور 51 سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے. آپ کی سب سے پہلی جنگ خندق تھی. سعد ابن معاذ بھی اویس قبیلے کے بڑوں میں شمار ہوتے تھے. آپ بھی اس جنگ یعنی جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور اسی جراحت کی بنا پر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. آپ وہی ہیں کہ جن کے لیے بنی قریظہ کی خیانت کے وقت پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ آپ کتاب خدا کی بنا پر فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اہل سنت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد اسی جگہ سپرد خاک ہوئی. عثمان ابن مظنون کی قبر بھی بقیع کے درمیانی حصے میں واقع ہے. بقیع میں ایک اور بھی بہت سے اصحاب دفن ہیں کہ جن کی کوئی علامت یا نشانی موجود نہیں. یہ بقیع ہے زمین و آسمان کا دل، جوانان بہشت کی ماں اس جگہ آرام فرما رہی ہے. محل دفن کہاں ہے کسی کو خبر نہیں. دل کے عقدے کھلنے لگتے ہیں. چند سالہ صبر و ضبط کا بند آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ساتھ ٹوٹنے لگتا ہے. ہم بقیع کی زیارت سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے، یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے فرزندوں کے ساتھ آپ کی امت نے کیا کیا. لیکن اسی دوران اچانک ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ سے پہلے تو مظلوم علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے شکوے کیے تھے. اے رسول خدا، یہ آپ کی بیٹی ہے
کہ جسے خاک کی آغوش میں اپنے ہاتھوں سے سلا رہا ہوں، آپ خود ہی ان سے پوچھ لیں کہ اس پر کیا گزری ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بقی ہے، زمین و آسمان کا سب سے محترم خوددار۔